بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا بزرگ جو کہ کنواں کھودنے کا کام کرتا تھا سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوف اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ ابھی خوف سے گر جائے گا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بابا جی کو سہارا دو۔ 3 سپاہیوں نے بوڑھے بزرگ کو سہارا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کی حالت دیکھی تو سلطان نے حکم دیا، ابھی ایک ٹھنڈا مشروب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ملتے ہی شاہی باورچی ٹھنڈا مشروب لے آیا تو بوڑھے نے کہا، حضور آپ میرے لیے ٹھنڈا مشروب نہ منگوائیں کیونکہ مجھے روزہ ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا اور بوڑھے کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ کمزوری سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹا ہوا تھا۔ اس کی شکل سے ایسے لگ رہا تھا یہ بوڑھا بزرگ ابھی کوئی مشقت والا کام کر کے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا روزہ تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے گلے سے لگایا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ بات درباریوں کے لیے حیران کن تھی کہ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ اتنا خستہ حال حالت میں تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت شاہی لباس میں بیٹھے تھے اور کسی خاص مہمان کا انتظار تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اس بوڑھے بزرگ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بابا سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، حضور میں کنواں کھودنے کا کام کرتا ہوں اور کنواں کھودنے کے بدلے مجھے چند سکے مل جاتے ہیں، اس سے میری اچھی خاصی مزدوری بن جاتی ہے۔ حضور یہ کام میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ پچھلے چند دنوں میں ایک تاجر میرے پاس آیا اور کہا کہ فلاں جگہ پر میری تھوڑی سی زمین پڑی ہوئی ہے، آپ میرے لیے وہاں ایک کنواں کھود دیں تاکہ وہاں کھیتی باڑی کر سکوں، تاکہ میں کچھ اناج حاصل کر سکوں۔ میں نے اس کے ساتھ مزدوری کی بات کی اور وہاں کنواں کھودنے لگ گیا۔ حضور وہاں پاس ایک کوئی درخت نہیں تھا جہاں میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ میں دوپہر تک کام کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اب مجھے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ میں تھوڑی فاصلے پر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور تھکاوٹ کی وجہ سے درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گیا۔ جب میں آرام کر کے اٹھا تو اچانک میری نظر درخت کے دوسری طرف پڑی تو میں اس وقت گر گیا کیونکہ حضور اس جگہ پر ایک لڑکی برہنہ حالت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے اس وقت قاضی کی عدالت میں پایا گیا اور ہوش آتے ہی قاضی نے مجھے کہا کہ تم نے اس نوجوان برہنہ لڑکی کے جسم کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، بتاؤ تم نے اس کو قتل کر دیا اور پہلے تو تم اس کے ساتھ جسمانی تعلق کام کیا اور اس کے بعد تم نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ کمزوری کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر 80 سال سے زائد تھی، اس کو اس وقت بھی روزہ تھا، لیکن قاضی صاحب نے کیسے اس بوڑھے بزرگ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا دیا، اس کو اپنی صفائی میں بھی کہنے کے لیے موقع نہیں دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت قاضی صاحب کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات ہونے لگی، لیکن قاتل کا پتہ پھر بھی نہ چل سکا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت حیرت ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب بنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 2 مولود بکری کے بچے رکھ دیے اور پھر اعلان کر دیا کہ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر اسکندر میں ایک قلعہ تھا۔ وہ قلعہ اسکندر یہ شہر کا بہت ہی بڑا قلعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے
دور سے پہلے کئی بادشاہوں اور کئی سرداروں نے اس قلعے پر حملہ کیا، لیکن وہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ اس قلعے کا نام اندریس قلعہ تھا۔ وہ قلعہ شکل کے لحاظ سے بھی بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ وہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ جب بھی اس قلعے کے گرد کوئی بھی دشمن محاصرہ کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ قلعہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے کے موجود سپاہی دور سے ہی دشمن کے ارادوں کو جانچ لیتے، اور اس لیے اس قلعے کے 10 میل قریب آنے سے پہلے ہی سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے تھے۔ وہ قلعے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان سپاہیوں کا کام تمام کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قلعہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اس قلعے پر حکومت کرتے ہوئے قلعے کے حاکم کو تقریباً 30 سال گزر چکے تھے، اور ان 30 سالوں میں قلعے پر تقریباً 55 بار حملہ ہو چکا تھا، لیکن جس نے بھی حملہ کیا وہ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکا۔ اور جب اس قلعے کا جس نے بھی حملہ کیا اور جب بھی سکون سے سو چکا، قسم کا دشمن آیا، ہر قسم سپاہی آئے، ہر طریقے آزمایا گیا، لیکن پھر بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس قلعے پر حملہ کرنے والا کوئی عام انسانی سلطان نہیں، بلکہ مصر کی سلطنت کی تاریخ کا سب سے بڑا بہادر درویش سلطان ہے۔ اور وہ سلطان کوئی عام نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کی تاریخ پڑھی اور اس قلعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، تو سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا کہ ہر بار جب بھی اس قلعے پر حملہ کیا گیا تو اس قلعے پر حملہ کرنے والا بس یہی غلطی کرتا تھا کہ وہ اس قلعے کے سامنے سے ہی وار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اس قلعے کے اندر سے حملہ نہیں کیا۔ جب یہ سلطان نور الدین زنگی باتیں کر رہا تھا تو اتنے میں ایک وزیر سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قلعے کے اندر سے حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دشمن اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے اس قلعے کے اندر اپنا ایک جاسوس بھیجتا اور پھر وہ جاسوس اس قلعے کی ساری معلومات حاصل کر لیتا اور اس قلعے کی کمزوری کو حاصل کر لیتا، وہ ضرور اس قلعے کو فتح کر سکتا تھا، اور یہ قلعہ باقی دیگر قلعوں سے بہت زیادہ آسان تھا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر حیران ہو گیا، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ تو اتنے میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے وزیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دشمن نے اس قلعے پر حملہ کیا، اس قلعے کے اندر سے بنائے گئے بلندی پر موجود مورچوں سپاہی دیکھ لیتے تھے۔ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حملہ کرنے والا اس قلعے کے اندر اپنے ماہر جاسوس بھیجے اور وہ اگر جاسوس سپاہی قلعے کے اندر بلوا لے اور اس قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے اس قلعے کے سپاہی اس مورچوں پر اپنی جگہ سنبھال لیں اور بڑی مہارت سے دشمن کے سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا دیں، اور پھر حملہ کرنے والے ان سپاہی سے جب اس قلعے کے قریب آئیں تو وہ اپنے آگے سے جھاڑیاں باندھ لیں اور وہ رات کے وقت سفر کریں اور دن کو اسی جگہ آرام کریں جہاں جھاڑیاں موجود ہوں، یعنی ایسا لگے جہاں کوئی بندہ نہیں بلکہ جھاڑیاں موجود ہیں، اور جیسے ہی اندھیرا ہو وہاں پھر جھاڑیوں والے سیاہی چلنا شروع ہو جائیں، اور جب وہ پھر روشنی ہو جائے تو وہ پھر جھاڑیوں میں رک جائیں، اور قلعے کے سپاہی یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ہماری طرف نہیں آ رہا۔ جب وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سپاہی اس قلعے کے ارد گرد قریب پہنچ جائیں تو پھر وہ مورچوں والے سپاہیوں اور دشمن کے سپاہیوں کو ہٹا کر خود اس جگہ کو سنبھال لیں، لیکن قلعے کے سپاہیوں کو پتہ نہ چلے کہ ان میں اہم مورچوں کو ان دشمن سپاہی نے سنبھال لیا ہے۔ جب وہ بالکل قلعے پر حملہ کر دیں تو پھر وہاں کے اندر جاسوس سپاہی بھی قلعے کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ اتنے میں وہ باہر والے سپاہی بھی قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور قلعے کے سپاہی پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب ان قلعے کے سپاہی پر اچانک طرح پر حملہ ہوگا جس حملے کی توقع نہیں کر سکتے، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور قلعے کا حاکم چھپنے کے لیے اپنے خفیہ جگہ میں چلا جائے گا اور وہ اپنے سپاہیوں کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اس کے سپاہی مزید بزدل ہو جائیں گے اور وہ پھر قلعہ آسانی سے فتح ہو جائے گا۔ پھر قلعے کی فتح کرنے کے بعد اس قلعے کے اندر چھپنے کے لیے خفیہ جگہ کو بھی تلاش کر لیں گے، اور اسی طرح اسی سردار کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر ہم مال غنیمت بھی حاصل کر لیں گے اور اتنے بڑے قلعے کو بھی فتح کر لیں گے۔ جب وہ قلعہ یعنی اندر
यास किला فتح ہو گیا تو پہاڑیوں کی دوسری طرف ہم صلیبیوں کے بڑے بڑے مزید قلعوں کو فتح کر کے ہم اپنی سلطنت کی سرحدوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی کا وزیر بڑا حیران ہوا کہ جس سلطان کے پاس اتنی عقل ہو، جس کے پاس سلطان اتنی دور اندیش آنکھیں ہوں، پھر اس سلطان کی فتوحات سے کون روک سکتا ہے؟ اتنے میں وزیر نے کہا، حضور آگے کا کیا منصوبہ ہے؟ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایک ایسے ماہر اور وفادار جاسوس کی ضرورت ہوگی جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہو اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ ایسے قلعے کے اندر داخل ہو جائے جس طرح میں نے کہا ہے۔ وہ ان سے سب چیزوں پر عمل کر لے تو ہم اس قلعے کو فتح کر کے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیں گے۔ پہلی بار حملہ کر کے سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، اتنے میں وزیر نے کہا، پھر حضور آپ تیار ہو جائیں۔ حضور پھر میں تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارا اپنا ایک سپاہی جو کہ چند پہلے بغداد سے آیا ہے اور وہ شہید ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور اس جیسا بھیس کوئی نہیں بدل سکتا، حضور اس جیسی جاسوسی کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ اس اہم کام کو سر انجام دینے کے لیے خود آپ کے پاس آ کر اجازت چاہے گا۔ سلطان کو بڑی خوشی اور سلطان نے کہا کہ ابھی اسی وقت اس کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرا اگلا مقصد اندیاس قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ جی حضور، مجھے آپ کی ہر بات کی خبر جب ہے۔ اور جب اس نے سلطان نور الدین زنگی کو اپنے ہی معاملات کے بارے میں بتایا تو سلطان حیران ہو گئے، کیونکہ اس عام سے سپاہی کو میرے ہر ارادے کا پتہ ہے۔ اگر اس کو دشمن کے پاس بھیج دوں تو وہ ان کے ہر ارادوں کو پتہ لگائے گا۔ اور سلطان نور الدین زنگی نے اس کو کہا کہ میں نے اندریاس کو قلعے کو فتح کرنا ہے، لہذا تم اس جاسوس بن کر جاؤ گے اور اس قلعے کی تمام کمزوریوں کا پتہ لگاؤ گے، اور پھر کمزوریوں کو پتہ لگانے پر تم ان پر قابو پا لو گے، اور اتنے میں ہمارے سپاہی اس قلعے کے قریب پہنچ جائیں گے اور ہم اس قلعے پر ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے اور دشمن کو شکست دینی ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے حضور، میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں اس قلعے کو ضرور فتح کروں گا۔ یہ سن کر نور الدین زنگی علیہ السلام نور الدین نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے اور اس نوجوان کو قیمتی سامان دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، 15 دنوں کے بعد اس نوجوان کی طرف سے، جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جاسوس بن کر گیا تھا، اس کا خط سلطان کے پاس پہنچا کہ اس نے لکھا تھا، حضور آپ اپنے سپاہی لے کر اس قلعے کے گرد محاصرہ کر لیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے چند دنوں کے اندر اس قلعے کے فتح کرنے کی تاریخ رقم کر دی، کیونکہ جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے 55 دفعہ اس قلعے پر حملہ کیا فتح نہیں کیا تو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا، اور یہ فتح سلطان نور الدین زنگی کی عظیم فتح تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے اس نوجوان کی بہادری اور دلیری کو دیکھا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متاثر ہو کر اس قلعے کا حاکم اس نوجوان کو بنا دیا۔ نوجوان نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ جاسوسی کر کے جس نے قلعہ فتح کرنے میں جاسوس نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی۔ وقت گزرتا رہا اور نوجوان چند دنوں کے اندر اس قلعے کا سب سے مضبوط ترین حاکم بن گیا۔ وقت گزرتا رہا، اسی دوران اس قلعے کے حاکم پر ایک خوبصورت تاجر عاشق ہو گئی۔ اس نے بھرے بازار کے سامنے ہی ایک دن قلعے کے حاکم کو بازار کا دورہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ لڑکی کوئی اور لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں ہرنے جیسی، اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت، اس کے چلنے کا انداز، اس کی باتوں کی مٹھاس نے بھی اس قلعے کے حاکم کو اپنے پیار میں قابو کر لیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بعد اس قلعے کے حاکم نے اس تاجر لڑکی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال بعد اس قلعے کے حاکم کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو بازار میں ایک دائی ماں رہتی تھی جس نے بچے کی پیدائش کروائی۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے پتہ بھی نہ چلا اور یہ دائی اور جس نے بچے کی پیدائش کروائی تھی۔ دوستو،
جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکی اور لڑکی بے حد انتہا غضب کی خوبصورت تھی، اور دائی ماں کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اگر کہا اس لڑکی کی جگہ کوئی اور بچہ رکھ دوں، اور جب یہ لڑکی جوان ہو گئی تو پھر یہ لڑکی ہزاروں سونے کے سکوں کی عوض منڈی میں بک جائے گی، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ اس کو کوئی بھی بادشاہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے دائی ماں نے ایک نومولود بچے کو اس ماں کے ساتھ سلا دیا۔ اس لڑکی کو ایک ملازمہ کے ذریعے قلعے سے باہر بھجوا دیا۔ جب قلعے کے حاکم نے سنا کہ اس کہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے تو بڑا خوش ہو گیا۔ قلعے کے اندر جشن کا انتظام ہو گیا، لیکن قلعے کے حاکم نہیں جانتا تھا کہ اس کی بچی جگہ دائی ماں نے دوسرا بچہ رکھ دیا ہے، جو کہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس کی بچی اپنی ایک ظالم عورت کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتے گزرتے تقریباً 18 سال گزر گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر کے اوپر حکومت تھی۔ اب وہ لڑکی جو کہ قلعے کے حاکم کی بیٹی تھی، اس ظالم عورت کی جھونپڑی میں پرورش پا رہی تھی۔ یہ اس دائی کا وہ لڑکی کا پہلا شکار نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اپنی جوانی سے لے کر جب سے اس نے یہ پیشہ سنبھالا تھا، وہ خوبصورت لڑکیوں کو چرا لیتی، اور جیسے ہی وہ اپنی بالغ پن میں پہنچتی وہ ان کو آگے بیچ دیتی، اور اسی طرح کرتے کرتے اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو فروخت کر چکی تھی۔ جب اس دائی ماں کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور اس طرح اس نے کئی لڑکیوں کو بیچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے جس بھی لڑکی کو بیچتی تھی اس کی عمر تو 10 سے 12 سال سے زیادہ یا 14 سال ہوتی تھی، لیکن اس بار اس نے قلعے کی حاکم کی بیٹی کو 18 سال تک بھی نہیں بیچا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب یہ نوجوان ہو جائے گی تو یہ دگنی قیمت پر فروخت ہوگی، اور یہ اس سے میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اور اس بوڑھی دائی نے اپنا آخری سہارا وہی لڑکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کو بیچ کر میں بہت بڑی رقم کماؤں گی، لیکن اس لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دائی ماں میری اصل ماں نہیں ہے، اور جب میں جوان ہو جاؤں گی تو یہ مجھے کسی نہ کسی بیپاری کو اپنے ہاتھوں بھاری قیمت میں بیچ دے گی، اور میری آگے قسمت کہاں لکھی ہے وہ لڑکی نہیں جانتی تھی۔ ایک حاکم کے گھر میں پرورش پانے والی لڑکی کی ساری زندگی ایک دائی ماں کے ہاتھوں غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو اس دائی ماں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک بازار میں لے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب میں اس کو بازار میں کوئی نہ کوئی تاجر دیکھے گا، یہ کوئی نہ کوئی بیوپاری دیکھے گا، اس پر عاشق ہو جائے گا، اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے وہ دائی ماں بازار میں پہنچی تو بازار میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی پر ہزاروں تاجروں کی نظریں پڑ گئی۔ پورے بازار کے تاجر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اس پر نما شہزادی کو دیکھ کر ہر تاجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ نام کی تو ایک دائی کے ہاتھوں پلنے والی لڑکی تھی، لیکن شکل سے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ کوئی تاجر کہتا اتنے میں میرے پاس فروخت کرو، تو کوئی کہتا اتنے میں میرے پاس فروخت کر دو۔ بازار کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر تاجر اپنی اوقات کے مطابق اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اتنے میں ایک تاجر جس کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، وہ یہ سارا منظر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کے چہرے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو ہجوم کو دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی، لیکن ابھی تک اس لڑکی کو اس کا حقیقت کا پتہ نہیں چلا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ تاجر جانتا تھا کہ یہ پیشہ دائی تو ماں کا پرانا ہے، یہ اس لڑکی کو بیچنے کے لیے یہاں لائی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں نے ساری زندگی حرام کی دولت کمائی، دولت کما کر میں نے لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا، ساری زندگی اپنی پیسے کی حرام نے استعمال کیا، کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کی، کبھی کسی یتیم پر ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا، ساری زندگی میں طوائف خانوں میں اپنی دولت کو لوٹاتا رہا۔ کیوں نہ اب میرے پاس موقع ہے، کیوں نہ میں اپنی اس حرام کی کمائی سے اس لڑکی کو خرید کر اس کی زندگی سنبھال لوں۔ وہ سارے تاجروں کے سامنے ہجوم کو کاٹتا ہوا اس دائی ماں کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم اس لڑکی کی قیمت کیا لگاتی ہو؟ کہا کہ اس بازار
میں ہر تاجر اپنی اپنی قیمت لگا رہا ہے، تم ان میں سے سب سے زیادہ قیمت لگاؤ تو یہ لڑکی تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ سن کر اس دائی ماں کی بیٹی یعنی جو کہ اصل میں قلعے کی حاکم کی بیٹی تھی، اس نے کہا اماں جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یہ سب کے باتوں کو کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کس چیز کو بیچنے کی باتیں کر رہی ہیں؟ اتنے میں اس تاجر نے کہا لڑکی تمہیں کچھ نہیں پتا، میں تمہیں سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ دائی ماں تمہاری اصل ماں نہیں ہے، اس نے ضرور تمہیں کسی جگہ پیدائش کے وقت چرایا ہوگا اور یہ تمہاری پرورش 18 سال سے صرف تمہیں منڈی میں بیچنے کے لیے کر رہی تھی، اور جب تم نوجوان ہو چکی ہو تو یہ جس طرح تم پر خرچ کر چکی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس بازار میں بیچنے کے لیے لائی ہے، کیونکہ اس بازار میں زیادہ تر لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر جو اپنی آدھی آدھی جائیداد لڑکیوں کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تم جتنی خوبصورت ہو تو اتنی تمہاری خاطر تو کوئی پوری جائیداد بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں تو مجھے بڑے ہی ناز سے پالا ہے، یہ میری ماں ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اتنے میں اس لڑکی نے جب اپنی ماں کے ہاتھ سے پکڑا تو اس دائی ماں نے ایک تھپڑ اس لڑکی پر رسید کیا اور کہا کہ میں تیری کوئی ماں نہیں ہوں، میں تو صرف دولت سے پیار کرتی ہوں، اتنے سالوں سے میں صرف تجھے تیری دولت کی خاطر ہی تیرے نخرے اٹھاتی رہی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا کہ تمہیں اپنے گھر میں پالوں اور پھر تمہیں کسی نوجوان کے ایسے ہی نکاح کروا کے مفت میں دے دوں۔ میں تو یہ سن کر لڑکی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب بھی اس کی دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ یہ اس کے ساتھ بہت ہی بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں اس دائی نے کہا کہ سب باتیں چھوڑو، بتاؤ کہ تم اس کے بدلے میں کتنی رقم دے سکتے ہو۔ اس تاجر نے کہا کہ اس کے بدلے میں جتنی بھی میرے دولت ہے میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، اس میں 50 گھوڑے ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، بازار میں اتنا بڑا کاروبار ہے، یہ سب تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن یہ لڑکی تو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر دائی ماں نے کہا میں اتنی بڑی رقم تو میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ تم اس سے کم رقم بھی مجھے دے سکتے ہو اور اس کو خرید سکتے ہو۔ اس نے کہا یہ میں نے جتنی دولت کمائی ہے یہ حرام کی دولت ہے، میں نے سوچا کہ حرام کی دولت دے کر میں کوئی نیک کام ہی کر لوں۔ یہ سن کر دائی ماں حیران ہو گئی کہ تم کیا نیک کام کرنے والے ہو، تو تم ایک لڑکی کو خرید رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، تم سب میری جائیداد میری لے لو، میرے حوالے کر دو۔ دائی ماں نے اس کے ساتھ اپنا مطالبہ پورا کر دیا۔ اس لڑکی کو وہ تاجر اپنے گھر لے کر چلا گیا، جاتے ہی اس نے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا کہ میں اس سے پہلے میں کئی لڑکیوں کو خریداری اور ان کو آگے استعمال کر کے بیچ دیا، لیکن میں تمہیں صرف اس لیے خریدا کہ میں تمہیں اپنی اصلی ماں باپ کے پاس پہنچا سکوں، میں اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں میں ان کا ازالہ کر سکوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری چھوٹی بہن کی جگہ ہو، میں تیرے ماں باپ کے بارے میں پتہ لگا کر تمہیں ضرور اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا دوں گا، اور میری ماں نہیں ہے تو وہ ضرور بتائے گی میں کس کی بیٹی ہوں، کہاں ہے میرے باپ رہتے ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ جانتی ہے کہ اگر تیرے حقیقی ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ضرور اس دائی ماں کو قتل کر دیں گے، لہٰذا وہ ڈر کی وجہ سے نہیں بتائے گی، لیکن اس بات کا میں ضرور پتہ لگاؤں گا کہ یہ تیرے اصلی ماں باپ ہیں۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی پریشانی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور کہا اس بات کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہے، میرے اصلی ماں باپ کہاں رہتے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے؟ تو اس نے کہا تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، میں ایک تاجر ہوں، میں نے اس سرزمین کا ہر کونا کونا چھان مارا ہے، میں ضرور تمہارے باپ کو تلاش کر لوں گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جتنا تیرے پاس حسن ہے، جتنے تیرے اندر خوبصورتی ہے تو کسی بادشاہ یا تو کسی حاکم کی بیٹی ہے، لہٰذا میں اس بات کا ضرور پتہ لگاؤں گا۔ وقت گزرتا رہا، وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس زندگی گزارتی رہی۔ چند دنوں کے بعد وہ تاجر ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے۔ جب اس نے تاجر کو اب غربت کے ہاتھوں لکڑہارا بن چکا تھا،
اس نے اس گھوڑا سواری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سپاہیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جو اتنے میں ایک سپاہی بولا یہ فلاں قلعے کا دار کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھ کر اس تاجر نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ جس کو گھوڑی سواری کرنا نہیں آتی وہ قلعے دار کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک قلعے دار کا بیٹا ہو کر جس کو گھوڑا سواری کرنا نہیں آتی، جس کو تلوار چلانا بھی نہیں آتا، اس کے اندر کوئی ایسی آداب نہیں ہے کہ یہ ایک حاکم کا بیٹا ظاہر ہو، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ دیکھ کر اس قلعے دار کا دماغ گھوم گیا اور وہ سوچنے لگا یہ سب کیا ہے۔ وہ اتنے میں اسی سوچ کے ساتھ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو اسے خیال آیا کہیں ایسا نہیں وہ لڑکی اس قلعے دار کی بیٹی ہو اور اس دائی ماں نے اس کی جگہ اس لڑکے کو رکھ دیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس حاکم کو پاس پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان پھر سے اٹھا اور اس سپاہی کے پاس گیا اور کہا ارے بھائی تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس تاجر نے کہا کہ جب قلعے دار کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی کیا تمہیں پتہ ہے کہ کس دائی نے اس کی بیٹے کی پیدائش کروائی تھی؟ تو اس نے کہا حضور میں اس قلعے کے اندر پچھلے 40 سال سے رہ رہا ہوں اور مجھے صاف صاف یاد ہے۔ کون تھی؟ تو جب اس سپاہی نے اس دائی کا ماں کا نام بتایا تو یہ وہی دائی ماں تھی جس سے اس تاجر نے وہ لڑکی خریدی تھی۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک قلعے دار کی بیٹی کو اس عورت نے چند سکوں کی خاطر ایک جھونپڑی میں پرورش پانے پر مجبور کر دیا۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا ابھی وقت جا کر اس عورت کو قتل کر دے، لیکن وہ پھر بھی دوسری طرف اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کی ماں کو تلاش کر لیا ہے، اور وہ اسی دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور جا کر اس لڑکی کو بتایا کہ میں نے تیری ماں باپ کو تلاش کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کو مکمل رداعت سنائی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حاکم کی بیٹی ہوں۔ اگلے دن اس تاجر نے حاکم کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور قلعے کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ 18 سال بعد اپنے ماں باپ سے ملوانے کے لیے جا رہا ہے شاید اس کے نصیب میں اپنے ماں باپ کا ملنا لکھا ہی نہ تھا۔ جب وہ ایک جنگل کے پاس سے گزرے تو اچانک ان پر چند آدمیوں نے حملہ کر دیا اور پیچھے سے اس تاجر پر وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب اس تاجر کو ہوش آیا تو وہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس کو ہوش آیا تو وہاں اس کی بہن موجود نہیں تھی۔ اس نے پورے جنگل کو چھان مارا لیکن وہ لڑکی اس کو نہ ملی۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے بعد ایک بوڑھا بزرگ ایک جگہ کنواں کھودتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کو گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کوئی درخت نہیں تھا۔ تھوڑے دور فاصلے پر ایک کھیتوں کے پاس ایک درخت موجود تھا جو بہت سایہ دار تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہاں سے اٹھنا چاہا کہ ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ اتنے میں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں پر ایک لڑکی کی برہنہ حالت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ایک قاضی کی عدالت میں موجود تھا۔ سارے دیہاتی اس پر تھوک تھوک رہے تھے۔ اس کی عمر پر یہ ہڈیا ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے بزرگ نے اپنی صفائی میں ہر بات کہی، لیکن قاضی نے اس پر یقین نہ کیا اور اس کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور کہا کہ کل اس کے خلاف سزا سنائی جائے گی۔ اس زندان میں ایک نوجوان سپاہی تھا جو کہ جانتا تھا یہ بوڑھا بزرگ بے گناہ ہے۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اس بوڑھے بزرگ کو وہاں سے نکال دیا اور قاضی کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ بوڑھا بزرگ بہت طاقتور تھا۔ اس نے جیل کا تالا توڑ ڈالا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں موجود تھے۔ وہاں بوڑھا بزرگ دوڑتا ہوا سلطان کے سامنے آیا اور کہا حضور میری فریاد سن لیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سپاہیوں کو کہا یہ بوڑھے بابا کو سنبھالیں کیونکہ کمزوری کی وجہ سے بوڑھا بزرگ کپ کپا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بابا کے لیے ایک ٹھنڈا مشروب لیں، کیونکہ سلطان دیکھ چکے تھے کہ اگر بوڑھے بزرگ کو کچھ طاقت کی چیز نہ دی گئی تو یہ گر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی لانے کے لیے گیا تو اتنے میں بوڑھے نے آواز دی بیٹا میرے لیے پانی نہ لاؤ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بوڑھا بزرگ اتنی گرمی میں اتنی کم عمر میں روزہ رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے، کہا بابا جی بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور پچھلے دنوں میں ایک کنواں کھود رہا تھا، میں نے آرام کی خاطر ایک درخت کے نیچے گیا تو وہاں ایک لڑکی کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گیا اور کہا کہ میری سلطنت میں ایسی کس کی جرت ہوئی؟ تو اتنے میں بوڑھے بزرگ نے کہا حضور میں نے قاضی کو کہا کہ اس مجرم کا کوئی اور ہے، آپ کا اصل مجرم کو تلاش کریں، لیکن قاضی نے مجھ پر جرم تھوپ دیا اور سزا سنانے ہی والا تھا، مجھے ایک نوجوان سپاہی نے وہاں سے نکال دیا، اور اگر مجھے وہاں سے نہ نکالا ہوتا تو قاضی مجھے اس بدنامی کی موت کے لیے دھکیل دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور تحقیقات کروائی اور اس قاتل کا پکڑوانے کی پوری کوشش کی، لیکن نہ ہی اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل سکا اور نہ ہی اس قاتل کے بارے میں پتہ چل سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں کو کہا کہ جس جگہ پر لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ پر چند سپاہی چھپا کر بٹھا دو، اس جگہ پر جو بھی کوئی حرکت ہو مجھے آ کر بتانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی وہاں پر پہنچ گئے اور بڑی مہارت کے ساتھ وہاں پر نگرانی کرنے لگے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پریشانی کی حالت میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن نہ ہی اس کا قاتل کو پکڑا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کا پتہ چل سکا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی بکری کے 2 بچے پکڑ کر لائے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور جب ہم وہاں نگرانی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا وہاں پر یہ 2 بکری کے بچے اپنی ماں سے بچھڑے ہمارے پاس آ گئے اور اس لیے ہم ان کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کا مجرم کو پکڑنے کے ساتھ کیا تعلق؟ تم جاؤ وہاں جا کر پتہ کرو اس کا اصل مالک کون ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا حضور ہم نے پوری کوشش کی لیکن اس کا مالک کوئی نہیں مل سکا۔ یہ سن کر سلطان اس بوڑھے بزرگ کو کہا حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم 2 بکری کے بچوں کے ذریعے اس لڑکی کا اور اس کے قاتل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سن کر درباری حیران ہو گئے کہ بکری کے درمیان کے ذریعے ہم قاتل کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس بوڑھے بزرگ نے کہا حضور یہ بھی چرواہا تھا جو بکری کے بچوں کو چرایا کر رہا تھا، جس جگہ پر روز آتا ہوگا اس کو ضرور جس دن اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کو وہاں پر پھینک گیا۔ یہ سارا منظر اس چرواہے نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ڈر کی وجہ سے آج اس جگہ کے قریب بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن بکری کے بچے وہاں کے عادی ہو چکے تھے، لہٰذا جیسے ہی وہاں کے پاس سے گزرا ہوگا بکری کے وہاں بچے آ گئے ہوں گے اور آپ اپنے ایک سپاہی کو ایک بیوپاری بنا کر یہ بکری کے بچے دیں اور ان کو حکم دیں کہ یہ جا کر منڈی میں بیچنے لگے۔ لیکن یہ سب ہم نے ناٹک کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ سپاہی وہ بکری کے بچے لے کر اس منڈی میں جائے گا تو اس کا مالک بھی ان کو ڈھونڈتا وہاں تک ضرور پہنچ جائے گا، اور اگر اس بکری کے بچوں کا مالک مل گیا تو سمجھو لڑکی کا قاتل بھی مل گیا۔ یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی پسند آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے خاص سپاہی کے بیوپاری بن کر بازار میں پہنچ کے سارا دن بیٹھے رہے، لیکن کوئی بھی خریدار ان کے پاس نہ آیا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے۔ شام کا وقت گزر رہا تھا، سپاہی واپس پلٹنے لگے تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ ہانکتا ہوا سلطان کے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا یہ بچے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ تو میرے بچے ہیں، تم چور ہو۔ وہ چیخنے چلانے لگا تو اتنے میں ان سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے آئے اور کہا یہی وہ چرواہا ہے جس نے کہا کہ میں بکری کے بچوں کا مالک ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو تم بتاؤ کہ اس لڑکی کے لاش کو کس نے پھینکا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس نے کہا حضور میں بتانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو سلطان نے کہا تو اس نے کہا حضور اندریاس قلعے کے حاکم کا بیٹا اس دن کے سپاہی کے اس لڑکی کو وہاں پھینک کر گئے تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ
یا تم اپنی زبان بند رکھو گے یا پھر تمہیں ہمارا حاکم قتل کر دے گا۔ اس لیے میں اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے کسی کے آگے نام نہیں لے رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کے قاتل وہ اندریاس قلعے کے حاکم کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شدید غصے میں آ گئے اور حکم دیا کہ ابھی اسی وقت اس قلعے کے حاکم کو اور اس کے بیٹے کو عدالت میں حاضر کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایلچی پیغام لے کر حاکم کے پاس گیا اور اگلے دن وہ حاکم اس کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قلعے کے حاکم کو ساری واردات سنائی اور کہا اب تیرے بیٹے کو پھانسی ہوگی کیونکہ تیرے بیٹے پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جب اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھانسی کی سزا دی تو قلعے کے حاکم چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہا حضور مجھ پر رحم کریں اور میں اکلوتا ہی بیٹا ہوں، آپ اس کو یہ سزا نہ دیں۔ تو اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا عدالت میں آیا اور کہا حاکم صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ یہ سن کر سلطان اور سارے درباری حیران ہو گئے۔ یہ کہہ کر تو اتنے میں اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ساری راودار سنائی، کس طرح دائی ماں نے اس بچی کی جگہ اس لڑکی کو رکھ دیا، کس طرح یہ نوجوان قلعے کے حاکم کے ہاں پرورش پاتا رہا، کس طرح اس قلعے کی حاکم کی بیٹی کو ایک دائی ماں کے ہاتھوں پرورش پائی رہی تھی، یہ کس طرح میں اس کو خرید کر کس طرح آپ کے پاس لے کر آ رہا تھا، راستے میں بیٹے کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا اور آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، جو لڑکی 18 سال سے اپنے باپ کو ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج اس خوابوں کو تیرے بیٹے نے جو اصل میں تیرا بیٹا نہیں ہے اس چکنا چور کر دیا۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم کا کلیجہ پھٹنے لگا اور اس نے سلطان کو کہا حضور آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہی ہاتھوں سے اس نوجوان کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی کی وجہ سے اس کے قاتل کو بھی تلاش کر لیا اور اس قلعے کے حاکم نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین